حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کی عادت مبارک تھی کہ وہ ہر وقت اللہ رب ذوالجلال کی عبادت میں، اللہ رب ذوالجلال کے ذکر و فکر کے اندر مصروف رہتے، اور گھر ہی کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرتے، اور توکل تھا اللہ پر کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے روزی دے گا۔ کئی دن ہو گئے عبادت کرتے کرتے گھر کے اندر، تو حبیب اعظمی کی بیوی انتہائی بدخلق تھی، بڑی ہی بدتمیز تھی۔ وہ اپنے شوہر نامدار سے کہنے لگی کہ اے حبیب، اتنے دن ہو گئے تمہیں عبادت کرتے کرتے، لیکن گھر کے اندر کشائش نہیں آئی، رزق کی بڑی تنگی ہے، اب عبادتوں کو چھوڑو اور جا کر باہر مزدوری کرو تاکہ ہم اپنا پیٹ پال سکیں، نکلو اس گھر سے۔ حبیب اعظمی علیہ الرحمٰن نے جب اپنی بیوی کی یہ بد اخلاقی دیکھی تو آپ گھر سے باہر نکل گئے اور بیوی سے کہنے لگے صحیح ہے، اب میں باہر جا رہا ہوں، کسی مالک کے ہاں مزدوری کروں گا اور شام کو مزدوری لے کر آؤں گا۔ لیکن حبیب اعظمی نے کیا کیا، آپ باہر نکلے، ایک پہاڑ پر جا کر مصلی بچھایا اور وہاں پر عبادت کرنے لگ گئے۔ جب شام ہو گئی عبادت کرتے کرتے تو واپس گھر کو لوٹ کر آنے لگے تو دل کے اندر خیال کرنے لگے کہ اب میں اپنی بیوی کو کیا جواب دوں گا، وہ تو مجھ سے پیسے مانگے گی، کھانا پینا مانگے گی، اب میں اس کو کیا جواب دوں گا۔ لیکن حبیب اعظمی علیہ رحمہ گھر کے اندر جب شام کو داخل ہوئے تو بیوی نے کہا کہ سناؤ کیا لے کر آئے ہو، کتنے پیسے ملے تاکہ میں کچھ آٹا وغیرہ منگواؤں، کھانے پینے کا سامان منگواؤں، لاؤ پیسے دو۔ تو حبیب اعظمی علیہ الرحمٰن نے کہا کہ اے میری زوجہ محترمہ، میں ایک کریم کے پاس مزدور لگا ہوں، اس کریم نے ابھی مجھے مزدوری نہیں دی اور مجھے مانگتے ہوئے بھی شرم آئی، لیکن تم فکر نہ کرو، وہ ایسا کریم ہے کہ وہ مزدوری ہمیں جلد ہی دے دے گا۔ بیوی نے ایک دن تو صبر کر لیا، دوسرے دن دوبارہ جب صبح ہوئی، حبیب اعظمی صبح کو ہی گھر سے نکل گئے اور دوبارہ رات تک آپ پہاڑ پر عبادت کرتے رہے۔ جب رات ہو گئی واپس آنے لگے، گھر پر پہنچے، بیوی نے تقاضا کیا، دوبارہ حبیب اعظمی علیہ الرحمٰن نے یہی جواب دیا۔ پھر دوسرے دن نکل گئے اور جب 3 دن ہو گئے عبادت کرتے کرتے اور جب آپ واپس آنے لگے تو دل کے اندر خیال کر رہے تھے کہ آج تو بیوی مجھے بہت ڈانٹے گی، مجھے بہت برا بھلا کہے گی، اور مجھے رزق کیسے ملے گا، میں تو عبادت ہی کرتا رہا ہوں اللہ کی، اللہ رب ذوالجلال کا نام ہی لیتا رہا ہوں۔ بڑے ہی پریشان ہوئے اور اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے بار الہ، میں تیری مزدوری کر رہا ہوں، تیری عبادت کر رہا ہوں، اے رب ذوالجلال مجھے ذلیل و رسوا نہ کر۔ اب یہ دعائیں کرتے ہوئے حضرت حبیب اعظمی آ ہی رہے تھے کہ جب گھر کے پاس پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو جیسے ہی دروازہ زوجہ نے کھولا، حبیب اعظمی گھر کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حیران ہو گئے کہ آپ کی بیوی نے آٹا گھوندا ہوا ہے، چولہے پر ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہے، آگ روشن ہے۔ حضرت حبیب اعظمی نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو زوجہ نے خوش ہو کر کہا کہ آپ نے جس کریم کی مزدوری کی ہے، اس کریم نے سارا سامان بھی بھیج دیا ہے اور کئی تھیلی دیناروں کی بھی بھیجی ہے، اور ایک قاصد نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس کریم نے کہا ہے کہ اور زیادہ محنت کرو گے، اور زیادہ مزدوری کرو گے تو اللہ رب ذوالجلال تمہارے رزق میں اور اضافہ کر دے گا۔ حضرت حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ مالک کائنات نے یہ رزق بھیجا ہے۔ آپ زاروں قطار رونے لگ گئے، بیوی سے کہنے لگے کہ اے زوجہ محترمہ، تجھے پتا ہے کہ میں کیوں رو رہا ہوں؟ بیوی نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے کسی آدمی کی مزدوری نہیں کی، تم نے مجھے ڈانٹا، تمہاری بدتمیزی کی وجہ سے میں تو باہر چلا گیا اور پہاڑ پر جا کر عبادت کرتا رہا، لیکن قربان جاؤں میرے رب پر کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہا تو رب ذوالجلال مجھے کافی ہو گیا۔ یہ جتنے رزق تو دیکھ رہی ہے اور پیسوں کی تھیلیاں تو دیکھ رہی ہے، یہ سب میرے رب ذوالجلال نے بھیجا ہے۔ تو جوانوں، اس واقعے سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اس واقعے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو شخص اللہ رب ذوالجلال کا ہو جاتا ہے،
اللہ رب ذوالجلال پھر اس کو غیب سے بھی روزی عطا فرماتا ہے۔ ایسے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ بہرحال روزی کمانا، محنت و مشقت کرنا یہ بھی سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کرنے لگ جائے اور مالک کائنات کی عبادت میں مصروف ہو جائے تو اللہ اس کو بھی غیب سے روزی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص اللہ رب ذوالجلال سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راہ نکال دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو کیسے لوگوں کو رزق دیتا ہے؟ ان لوگوں کو دیتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال سے ڈرتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے رزق کو بڑھائے تو رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، اللہ تمہاری عمر کے اندر بھی اضافہ فرما دے گا، تمہارے رزق کے اندر بھی برکت عطا فرما دے گا۔